اس شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور حدیث سے کی جو ہر مومن کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح ہے۔ اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا مولا حسین کے لیے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے اس حدیث سے اپنی مجلس کا آغاز کیا، بی بی کی شہادت کی، صرف اس لیے کہ شہزادی کا جو مقام ہے، شہزادی کا جو رشتہ ہے مولا حسین سے، بی بی شریکت الحسین ہے، بی بی شریک کار حسین ہے۔ بھائی اور بہن کا یہ رشتہ، یہ ایسا رشتہ ہے کہ بھائی اور بہن نے مل کے کربلا کو سجایا ہے۔ مدینہ منورہ سے کربلا تک مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، اور شام غریبہ سے لے کے کوفہ اور شام تک میری مظلوم بی بی شہزادی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے۔ اگر بی بی زینب اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو کربلا دفن ہو جاتا، کربلا ظاہری طور پہ خاموش ہو جاتا، دنیا کو پتہ نہیں چلتا، دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن کیا تھا، مولا حسین کا سیکریفائس کیا تھا۔ وہ ایک دن میں جو امام حسین کا سیکریفائس ہے، اس سیکریفائس کو زندہ رکھنے والی بی بی کا نام بی بی زینب ہے۔ دوستو، آج 15 رجب کی رات ہے، ایک قیامت کا دن ہے، رات ہے قیامت کی، اور کل کا دن مصیبت کا دن ہے، میری شہزادی کی شہادت کا دن ہے۔ بی بی کی ولادت سے لے کے ولادت اور آپ کا نام رکھا گیا زینب، یہ آپ کی ولادت کی تاریخوں میں پہلی شعبان آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ فرسٹ شعبان جب آنے والی ہے، اس دن میری شہزادی دنیا میں آئی مدینہ منورہ میں۔ یہ مولا حسین، مولا علی علیہ السلام کی پہلی بیٹی ہے، بی بی مظلوم بی بی زہرا کی بڑی بیٹی ہے، اور اس کے بعد شہزادی ام کلثوم کی ولادت ہے۔ آپ کی ولادت مختلف روایتیں ہیں، 5 ہجری بھی ہے، 6 ہجری بھی ہے، 4 ہجری بھی ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا۔ پہلی شعبان آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ جب آپ کی ولادت کے بعد اللہ کا رسول کا زمانہ، سرکار نے گود میں لیا، لے کے خوب روئے، رو کے کہا یہ میری بیٹی ہے جو میرے دین کو بچا لے گی، اس لیے کہ امام حسین نے دین کو بچا۔ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے نا مولا حسین کا۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا؟ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسۂ رسول تھے، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب خود امام نے کربلا کے میدان میں اپنے سر کو دے کے سردار ندا در دست یزید پر عمل پیرا ہو کر تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو جھکا دیا۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین منی بنا میں، حسین کا تقدس اس طرح کا تھا کہ ایسے تقدس کے ساتھ بنا میں شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا۔ مولا حسین کا وہ کارنامہ، مولا حسین کا وہ کنٹریبیوشن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حسین کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس وقت امام حسین آگے بڑھ کر لبیک نہیں کہتے، امام حسین آگے بڑھ کر اپنے اس سیکریفائس کو نہیں دیتے، تو حشر یہ ہوتا کہ پورے جتنے نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی محنت ریز ہو جاتی، ہر نبی کی محنت ریز ہو جاتی۔ یہ مولا حسین کا وہ سیکریفائس ہے۔ ہمارے پاس وہ اسلام ہوتا جو یزید پیش کر رہا تھا، وہ اسلام نہیں ہوتا جو اللہ کا رسول پیش کر رہا تھا۔ یزید والا اسلام کیا تھا؟ یزید کے اسلام میں سارے حلال محمدی کو اس نے حرام کر دیا، حرام محمدی کو حلال کر دیا۔ اس کے پاس ہر چیز جائز تھی۔ اب آگے چل کے میں بتاؤں گا بی بی کا یزید کے دربار میں یزید کیا کر رہا تھا۔ ہر وہ حرام کام اس نے کیا ہے، ہر وہ حرام، جتنے حرام تھے اس کو اس نے حلال کر دیا تھا۔ اسلام وہ تھا، یہاں آپ سوچو، فرائیڈے کی نماز جمعہ وہ وینزڈے پڑھواتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی، 1400 ایئرز کے بعد بھی کسی مسجد میں آپ کو کوئی عورت لیڈ کرتے ہوئے نماز کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ کتنے کیسا بھی اسلام ہو، وہ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، لیکن اس کے باوجود میں اتنی اویئرنس ہے کہ کسی فرقے میں یہ نہیں ہے کہ عورت جا کے نماز کو لیڈ کرے، عورت فرائیڈے پریئرز کرے، عورت نماز کو لیڈ کرے۔ یزید نے وہ حرکت کی تھی، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں۔ رات بھر کنیز کے ساتھ رہ کر صبح میں اپنا لباس پہنا کر دربار مسجد میں بھیج دیا تھا اور کہا تھا جا کے نماز کو لیڈ کرے۔ اس وقت لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے پاس اویئرنس نہیں، ان کے پاس جرت نہیں، ان کے پاس کریج نہیں بولنے کی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ یزید، یہ حرام ہے۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اس چیز کو، حق کو بولنے کی کسی کی طاقت نہیں تھی یزید کے سامنے زبان کھولنے کی، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میرے مولا حسین نے اس کا وہ جواب دیا، اس وقت اس کا جواب دیا کہ کس طرح سے اسلام کے میں حق بولنے کی ہے۔ یہ ایک میسیج ہے سب کے لیے کہ ڈپلومیسی سے کام مت لو، یہ مت بولو کہ لندن میں یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا، نہیں، جو حق ہے وہ پیار اور محبت سے آپ کو بولنا ہے۔
حق بولنا ہے. اور امام نے کربلا میں جمع ہو کر اپنی قربان جان دے دی، لیکن اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا. بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اگر آج اسلام کا چراغ جل رہا تو وہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے. سورہ دہر جو بڑا ریکمینڈڈ سورہ ہے، رزق کے لیے بہت اچھا سورہ ہے. آپ یہ سورہ کی گھر میں تلاوت کرو. اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے، کوئی کاروبار کر رہا، کسی کی جاب ہے، رزق کے لیے سورہ دہر بتا. یہ پورے معصومین کے اوپر آیا ہے، 4 اماموں 4 معصوم پہ اللہ، مولا بی بی، مولا حسن، مولا حسین، کہ جس کو اللہ نے پریز کیا ہے، جن کا شکریہ ادا، جس میں جناب فضا بھی، وہ 5 روٹیوں والا سورہ یہی ہے. رزق کے لیے میں بار بار بول رہا اس وقت سٹارٹ کرو رزق سورہ دہر. اپنے گھروں میں سورہ دہر کی تلاوت کرو. آوازیں بلند کرنا، بڑی آواز سے کرنا. جب تم سورہ دہر پڑھو گے، اب پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے یا کار میں بیٹھ کے سورہ دہر کی تلاوت کرو. اس سورہ میں اللہ نے کیا کہا اہل بیت رسول کے لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ بول رہا. اہل بیت کون ہے؟ معصومین کون ہے؟ اس سورہ میں کون ہے؟ مولا ہے، میری مظلوم شہزادی ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین. اللہ بول رہا ان کو کہ اے اہل بیت رسول، تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے. مشیت آپ نے دیکھا کہ مرضی خدا، جو اہل بیت چاہتے وہ اللہ چاہتا، جو اللہ چاہتا وہ اہل بیت چاہتے. آپ نے غور کیا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اہل بیت رسول کو اللہ نے بتایا کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے. اس کے بعد پوری زندگی 4 سال کربلا کے بعد شہزادی زینب زندہ رہی. میں تو ہمیشہ یہ بات جب بھی بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھتا ہوں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زندہ کیسے رہی یہ بی بی جانتی ہے، یہ بی بی کا خدا جانتا. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ میری شہزادی زندہ کیسے رہی کربلا کے بعد. کیوں نہیں شہید ہوگی بی بی؟ کیوں نہیں ختم ہوگی؟ صرف اسلام کو بچانے کے. تو شہزادی زینب جب تک زندہ رہی، پلیز میرے کے جملہ کو سنیں، جب تک زندہ رہی، امام وقت، اس وقت کا امام زمانہ، اس وقت کا حجت خدا اللہ کا چوتھے امام تھا. بی بی زینب اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے 2 اماموں کو بچا کے لے کر آ گئے. امامت کی بچانے والی کا نام زینب ہے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، امامت کو بچانے والی کا نام زینب. چوتھے امام کو بھی بچا کے لے کر آ گئی، 5ویں امام کو بھی بچا کے لے گئی. 5ویں امام اس وقت کتنے چھوٹے تھے، 4-5 سال کے تھے. امامت کو بچانے والی کا نام زینب ہے. تو شہزادی زینب نے کتنا بڑا یہ کام کیا. اس کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ آیا، جب بھی کوئی ڈیسیشن لینے کا وقت آیا، تو اس وقت چوتھے امام نے ڈیسیشن نہیں لیا. آلویز کہا، آ کے شہزادی سے پوچھا کیا پھوپھی اماں یہ کریں؟ امام کو ضرورت نہیں ہے، لیکن امام نے بتایا کہ مقام زینب کیا ہے. عالمہ غیر معلمہ کا نام زینب ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر.